نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی 50 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ چکے اور اسے ہدایت کی طرف بلایا، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ کیا، بنی اسرائیل کے لیے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ جانے دیں۔ فرعون کے پھر سوال کے جواب میں اپنے رب کا بہترین تعارف کرواتے ہیں، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا۔ ابھی ان کے بعد ختم نہیں ہوئی وہ تعارف انہوں نے کروایا ہی ہے، اب فرعون ایک اور سوال جڑ دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 51، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، کہا، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون نے کہا۔ فرعون کے دربار میں موجود ہیں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، اور پورے درباریوں کے سامنے بات ہو رہی ہے، اور اب وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اور بھی جو باتیں ہوئی، جو معجزے دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یہاں پہ اسکپ ہوئے ہوئے ہیں، جو دوسری صورتوں میں ہم پڑھ بھی چکے اور آگے پڑھیں گے۔ لیکن اب وہ پوچھتا ہے، قالا، کہا، فما بالو قرون الاولیٰ، کہ پھر کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا، پہلے گروہوں کا۔ بال کا لفظ ہوتا ہے بے واو لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، حال کے لیے اکثر آتا ہے، جیسے جو سوچ انسان کے اندر سے گزرتی ہے، کیا وہ سوچ رہا ہے، کیا وہ کس حال میں ہے۔ تو بالو کیا حال ہے، القرون الاولیٰ، قرون جو ہے قرن کی جمع، پڑھتے بھی رہے، ابھی پچھلی سورہ مریم میں بھی سمجھ رہے تھے۔ قرن جو ہے وہ صدی کو جیسے کہا جاتا ہے، دور، پیریڈ، ایک زمانہ۔ تو اولا پچھلے، تو پچھلے زمانے کی، پچھلے دور کے جو قومیں گزری، ان کا وہ حال پوچھ رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہے، پھر ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یعنی ابھی تو بتا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ ہر چیز کو ہدایت دینے والا ہے، اس کی ہدایت کو ہمیں قبول کرنا ہے، تو پھر ان کا کیا حال ہے وہ پوچھتا ہے نا۔ یہ اصل میں تو اسی طرح کا شیطانی سوال ہے جو ہر دور کے منکرین، متکبرین اٹھاتے رہے ہیں، کہ اگر آج ہمارے لیے ہدایت پر چلنا لازمی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو نسلوں سے غیر اللہ کی بندگی کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ سب گمراہ تھے؟ کہ وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ جہنم میں تھے؟ اس طرح کے سوال لوگ کرتے ہیں نا۔ اور یہ کہ تم اگر اللہ کے رسول بن کر آئے ہو تو ذرا ان کی بھی خبر دو کہ ان کا کیا انجام ہوا، وہ اس وقت کس حال میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب فرعون نے جو یہ سوال کیا، اس کے کیا مقاصد تھے، کیا گول تھا، کیوں کر رہا تھا۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام جو سنجیدہ پیغام اس وقت پہنچا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں، سارے درباریوں کے سامنے تعارف ہو رہا ہے، بس سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس سے روک دینا تھا نا، اپنے موضوع بدل دے، کوئی اور بات شروع کر رہا ہے، کچھ اور بات کہہ رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ اور دوسرے یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور تحقیر کرنے کا انداز بھی ہے نا۔ پھر یہ بھی کہ اس سوال کا جو ایک آبویس جواب ہو سکتا تھا، وہ سوچ رہا ہوگا نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام دیں گے، تو اگر وہ سوچے موسیٰ علیہ السلام دیتے تو اس کے ذریعے ساری قوم کو بھڑکانے کا مقصد حاصل ہو جاتا اسے، کہ یہ تو ہمارے سارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دے رہا ہے، انہیں جہنم کا ایندھن بتا رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں پھر وہ بناتا ہے نا۔ تو وہ سب اس کی یہ چال تھی، وہ اس طرح سے چالاکی سے وہ سوال وہ کر رہا ہے۔ سوالات ویسے یہ سارے واقعات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو بیان ہوتے ہیں قرآن میں، جو آتے ہیں، وہ ہدایت کے لیے نا، اس وقت جو مکے میں کشمکش چل رہی ہے، ان کو بھی جوابات دیے جا رہے ہیں، وہاں بھی ایسی سوال اٹھانے والے موجود تھے، وہاں بھی ایسی سوال کرنے والے لوگ موجود تھے، ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے، اور ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ بھی ساتھ میں بتایا گیا کہ اس وقت کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، جب ان سے فرعون نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت 52، قالا، کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، علم، اس کا علم، ہاں کا اشارہ وہی جو اس کا سوال تھا اس کی طرف، کہ فما بال القرون الاولیٰ، کہ ان قوموں کا کیا حال ہے، تو اس کا علم تو عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں، ایک نوشتے میں، ایک کتاب میں، ایک رجسٹر میں محفوظ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کیا ان کا انجام ہونا ہے، وہ سب ان کے اللہ کے پاس موجود ہے۔ لا یدلو، نہیں وہ چوکتا، ربی، میرا رب، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے۔ یدلو، دلہ سے لفظ ہم پڑھتے رہے، سمجھتے ہیں،
دواد لام لام، کسی جیسے جگہ کا بھول جانا، کسی چیز کا کسی چیز میں مل جانے کو بھی کہتے ہیں، کوئی چیز مس کر دینا، جیسے ایگزٹ مس کر دیں، پتہ نہ رہے، تو وہ ہے لا یدلو، تو میرا رب نہ بھٹکتا ہے، نہ کوئی غلطی کرتا ہے، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے۔ تنسا کیا ہے؟ نسیان سے، نون سے یہ روٹ ورنا، کسی چیز کا حافظے سے نکل جانا، حافظے سے محو ہو جانا، ذہن میں ہی نہیں آنا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ساتھ نہیں ہوتا۔ انسانوں کے لیے سوچ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نسیان کا شکار نہیں ہوتا، کچھ وہ بھولتا نہیں۔ پیچھے سورہ مریم میں بھی تھا نا، وما کان ربک نسیا، فرشتوں کی زبان سے کہلوایا گیا تھا تمہارا رب کچھ بھولتا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ اس کے ذہن سے نکل جائے کون سا کام ہے، کس کو کیا ضرورت ہے۔ یہ اتنی ساری مخلوقات کی ایک ایک ضرورت کا، ایک ایک فعل کا، ایک ایک عمل کا، سب کچھ وہ جانتا ہے، سب کچھ اسے علم ہے، وہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ کس نے کیا کیا، کون سی غلطیاں تھیں، کون سی نیکیاں تھیں، وہ ہر چیز اس کو پتہ ہے، کوئی چیز اسے بھولتا نہیں ہے۔ اب یہ جواب، موسیٰ علیہ السلام کے جواب پہ ذرا غور کریں، کیا حکمت سے بھرپور جواب ہے نا، اور ہمارے لیے اس میں بڑا نمونہ بھی ہے۔ سوچے گفتگو کے بیچ میں کیے جانے والے یعنی ایک بے تکے سے سوال کے جواب میں کیا ہو سکتا تھا نا جواب؟ اللہ کے رسول ہیں، ایک ان کے پاس کیسے معجزے ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ اس وقت چاہے تو سوال کو جیسے اگنور کر دے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یا کوئی سخت جواب بھی وہ دے سکتے تھے کہ ایسا فضول سوال مت کرو، بلکہ اگر یہ بھی کہہ دیتے تو کوئی غلط بات نہیں ہوتی کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، پچھلی قوموں کا ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے، وہ بھی ایک صحیح جواب ہی ہوتا۔ لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ملی تھی، جو ابھی پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اچھی طرح یاد ہے۔ کیا کہا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ دونوں بھائیوں سے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اور کیا ہدایت کی گئی تھی؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا۔ وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہیں، پورے عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، انتہائی بلیغ جواب وہ دیتے ہیں جو بالکل حقیقت پر مبنی بھی ہے، صحیح بات ہے، اور اس کے سوال کا جواب بھی دے دیا، ایسا نہیں کہ نہیں دیا، انکار کر دیا جواب دینے سے، وہ بھی دیا، اور ساتھ ہی اپنے رب کا بہترین تعارف بھی کروا دیا۔ ولا تنیا فی ذکری تھا نا، اللہ کے ذکر میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان پچھلے لوگوں نے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کو خوب جانتا ہے۔ ساتھ ہی پھر یہ کہ رب کا تعارف، لا یدل ربی ولا ینسا، نہ کوئی غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے نا۔ اب یہ یہاں پہ یہ بات ویسے کہنے میں، یہ تو بات انہوں نے کہی، لیکن ایک بات جو بغیر کہے وہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سن کر یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ کیا تھی کہ اب تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ سوچے وہ کتاب کہا جا رہا ہے، کتاب وہ جو کیسی گرینڈ بک ہے، وہ جس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی، جس طرح آیات ہم یاد کر رہے تھے نا پیچھے سورہ کہف میں آتی ہیں کہ کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات اس میں درج ہونے سے رہ نہیں گئی۔ اس وقت وہاں پہ مجرمین دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، کچھ اس میں کمی نہیں ہے، ہر چیز اس میں آ گئی ہے۔ تو وہ ویسی کتاب کی خود فکر کر لو، جیسے وہ بات خود ہی انڈرسٹوڈ ہے نا، کہیں نہیں، زبان سے نہیں کہی، زبان سے کہے تو اور بلکہ اثر کم ہو جاتا ہے نا ایسی باتوں کا، کہ اب ان کا نام لے کے ان کو مخاطب کر کے انہیں ڈرایا جائے۔ اب خود انسان اپنی فکر کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی، پچھلے قوموں کی فکر کرنے کے بجائے، ان کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے، یا ان کا کیا انجام ہوا، اچھا تھا برا تھا، اس کے بجائے کرنا کیا ہے؟ تمہیں اپنے انجام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، خود اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے نا۔ اس وقت انہوں نے فرعون کو بھی وہ بات سمجھائی، قرآن اس وقت کے اہل مکہ کو بھی سمجھا رہا ہے، اور ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اصل بات اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ انسان ایسے شیطانی سوالوں سے پریشان بھی ہوتے ہیں نا، جیسے کہ اچھا اگر سارے کے سارے گمراہ تھے، اتنے سارے لوگ گمراہی میں تھے، تو کیا ایک ہم ہی بس ایک صحیح ہے؟ وہ سارے کے جہنم میں جانے والے ہیں، تو کیسے انسان پہ مایوسی تاری ہوتی ہے نا۔ اس کی فکر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کس کے پاس اس نے کیسی ہدایت بھیجی تھی، اور کیا اس نے کتنا عمل کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی اس وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح عمل کر لینا۔ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو سمجھائی، اور پھر کچھ اور مزید باتیں بھی
آگے سنا دی گئی. قرآن نے اہل مکہ کو اور ہمیں بھی کچھ باتیں سنائی اور اب آگے بھی سنائی جا رہی ہیں. ایک سمجھیں کہ کچھ لمحوں کے لیے قرآن جو ہے دربار کے جو منظر چل رہا تھا نا، پڑھ رہے تھے نا، گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ فرعون سے انبیاء کرام کی، لیکن اس منظر پہ پردہ سمجھے کہ ڈال دیا گیا. اب جو اپنے رب کی آیات جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے. اس وقت کے اہل مکہ کو بھی اور ہمیں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ الذی، اس کے آیت نمبر 53، الذی وہ جس نے. بات وہیں سے ویسے شروع ہو جاتی ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی گئی کہ میرا رب بھولتا نہیں ہے، میرا رب چوکتا نہیں ہے. اور وہ کون سا رب ہے؟ ذرا سوچو، تم بھی سوچو، غور کرو. ہم سے کہا جا رہا ہے ہم سوچیں. کہا جا رہا ہے الذی وہ جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض مہدا، کہ زمین کو اس نے فرش گہوارہ بنایا. مہد ہوتا نا جیسے بچے کو لٹانے کے لیے گہوارہ ہو، ہر چیز اس کی ضرورت کی اس میں مہیا کی جا رہی ہو. تو فرش کیسا بہترین فرش، کیسی گہوارہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. یعنی ایک طرح سے جسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا، اسے جاننا کیا مشکل ہے. جس زمین پر رہتے ہو، بستے ہو، جس میں تمہاری ساری ضرورتیں مہیا کر دی گئی ہیں، تمہاری حفاظت کے سارے سامان کر دیے گئے ہیں، وہی ہے تمہارا رب. اس کو دیکھو، پہچانو. اب یہ بات الحمدللہ ہم جانتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ آیات ہمارے لیے بھی اپنے رب کی قدرتوں اور عظمتوں اور اپنے اوپر اس کی عنایتوں کا جیسے احساس کروانے والی ہیں، اس کا شکر گزار بنانے والی آیات ہوتے ہیں نا. ہمیں بھی اسی طرح سے غور کرنے کی ضرورت ہی ہے. اور پھر یہ بات بتانے کے بعد کہ کس طرح سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے گہوارہ بنایا، پھر کہا جاتا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. سلکہ جو ہوتا ہے چلانے کے بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کو کسی چیز میں پرونے کے بھی معنی ہوتے ہیں، گزارنے کے معنی کسی چیز میں سے. تو بنائے تمہارے لیے، گزارے یا تمہارے لیے راستے بنا دیے. فیہا سبولا، سبولا سبیل کی جمع راستے، راہیں تمہارے لیے کھول دی، تمہارے لیے راستے بنا دیے، راستے نکال دیے، جیسے اندر سے آ رہا ہو نا. یہ بات ایسے یہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی ایک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پہ، پورے گلوب میں، یعنی ہو سکتا تھا نا بس ایسے پہاڑوں کی پوری ایک دیوار آ جاتی، دوسری طرف انسان جا ہی نہیں سکتا کسی طرح. اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے. کس طرح پہاڑوں کے اندر سے راستے ہیں، جہاں پہاڑ ہے وہاں بھی کہیں درے بنے ہوئے، پانی کے ذریعے سے راستے، بحری راستوں سے کس طرح انسان گھوم کے ادھر سے ادھر ایک دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچ جائے. پھر آج تو وہ فضائی راستے بھی ہواؤں کے اندر سے اڑتا ہوا پہنچ جائے، بلکہ اس سے بھی اوپر خلائی راستے بھی ہیں. خلا میں اسٹیشنوں کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے آج ہم اپنے عزیزوں کو ساتھ سمندر پار سے بھی دیکھتے اور بات کرتے ہیں جیسے کوئی ہمارے سامنے بیٹھے ہوں. آج سوچیں دنیا کے اور پھر اس کے علاوہ کون سے دور دراز حصوں میں پیدا ہونے والی نعمتوں سے کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہوتا نا انسان. کوئی آس پاس دور دور تک وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، پیداوار وہ ہوتی نہیں ہے، لیکن پہنچ رہی ہے. کدھر سے پہنچ رہی ہے، ادھر سے کہاں سے اولیو آئل آ رہا ہو، ہماری صحت کے لیے بہترین چیز، یا دوسرے پھل تک بھی جو اتنی جلدی خراب ہونے والے ہوتے ہیں. کس طرح یہاں کے سخت سردی میں بالکل فریز ہو رہی ہے ساری زمین، اور مارکیٹوں میں پھل بھرے ہوئے ہوں. تو یہ راستے بنا دینا کیسی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ادھر سے ادھر انسان پہنچتا ہے، جاتا ہے، وہاں چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہو رہی ہے، کتنا اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. کہ کیسے موسم میں بیٹھ کر ہم کیسے تازہ تازہ پھل کھا رہے ہوں، اس وقت کس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں یہاں یاد دلایا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، تمہارے لیے راستے نکال دیے، راستے کھول دیے. اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر کس نے اتارا یہ پانی اور برسایا آسمان سے پانی. کچھ بھی تو انسان کے بس میں نہیں ہے نا. جب یہ بات، یہ آیت کتنی دفعہ قرآن میں آتی ہے مگر کیسا یاد دلاتی ہے نا، کیسا زبردست انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اس پانی کو اتارنے کا، آسمان سے نیچے لانے کا. سب ہم جانتے ہیں، اس بات بھی کرتے رہے. تو وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا، ہم اس سے فائدے اٹھائیں، ہمیں پانی مہیا ہو، ہمیں اچھا میٹھا پانی ہر وقت مہیا ہوتا رہے. نہ صرف ہمیں مہیا ہوتا رہے بلکہ فَأَخْرَجْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَأٍ شَتَّىٰ، فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالے ساتھ اس کے ازواجا. ازواجا اصل میں جوڑے کو بھی کہتے ہیں، ازواج کو اسپاؤسز کو، لیکن گروپ کو بھی کہتے ہیں. جیسے
مختلف طرح کی چیزوں کے الگ الگ گروہ جیسے ہوں، جس طرح سورہ واقعہ میں آتا ہے نا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم جیسے ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تو ازواج وہ بھی ہے ایک جیسی چیزوں کا ایک الگ گروپ ہو جانا۔ تو ازواجم من نبات شتا کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے مختلف ہونا، مختلف چیزوں کا، تو کتنے مختلف چیزوں کے ازواج، کتنی سوچے پھلوں کی کتنی قسمیں کہنے کو، جیسے ایک تو مختلف ازواج ہیں، یہ سارے سیب ہیں، یہ زمین کے اندر اگنے والے ہیں، یہ زمین کے بڑے درختوں پہ اگنے والے ہیں، یہ بیلوں پہ اگنے والے ہیں، پھر ان کے اندر کتنی قسمیں، کون سا کس قسم کا ہے۔ آم سے ہمیں بڑی دلچسپی، اسی کا یاد کر لیں تو کتنے ناموں کے آم، کیسے کیسے مزے، مختلف مزوں کے ساتھ کتنے گروپ، کتنے ازواج، تو وہ سب کون ہے پیدا کرنے والا، اور کس طرح اس پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے وہ کیسی نباتات اگائی، کیسی مختلف قسم کی کتنی چیزیں، کتنے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، حساب تک نہیں لگا سکتا۔ خود آج ہم ایک اپنے اکیلے دسترخوان پہ بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں، کہاں کے اسپائسز، کہاں کی چیز، کون سے اناج، کہاں کے پھل، کون سی سبزی کہاں سے کھا رہے ہوں، اور وہ کون عطا کر رہا ہے۔ کبھی سوچا، کبھی اس پہ شکر بھی کتنا کم ادا ہو پاتا۔ انشاءاللہ ہم تو کرنے والے ہیں، الحمدللہ تو پڑھنے والے ہیں، لیکن اتنی نعمتوں کو جب سوچیں تو کیسے لگتا ہے نا، وہ شکر تو پورا ادا بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سب کچھ کس نے دیا، کس نے پیدا کیا، بس ایسے ہی دے دیا تمہیں، کچھ پوچھنے والا نہیں ہے تم سے، وہ تمہارا رب نہیں ہے، تم اس کا رب کا انکار کرو، شکریہ تم کسی اور کے ادا کرو، تمہیں کچھ احساس بھی ہے، جیسے سمجھ میں آتا ہے نا۔ تو کہا جا رہا ہے یہ سب ہم نے پیدا کیا، اتنی مختلف طرح کی چیزیں، اور کچھ انسان کے بس میں بھی نہیں تھا نا، جیسے سورہ نمل میں بھی آتا ہے کہ تمہارے بس میں نہیں تھا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس کے ذریعے ہم نے زبردست خوش نما باغات اٹھائے، اور کچھ اس کے تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کو کر سکتے، تم اگا سکتے، تمہارے بالکل بس میں ہی نہیں تھا۔ الہ مع اللہ، وہاں پہ کہا جاتا ہے کیا ہے، کوئی اور الہ ہے، کوئی اور تمہارے لیے یہ کر سکتا تھا؟ تو وہ سارے احساس یہاں پہ بھی دلایا جا رہا ہے کہ وہ سب پیدا کرنے والا وہ الہ، وہ رب العالمین ہے۔ اور کلو ورعوا انعامکم، کلو کھاؤ، تمہارے لیے ہی پیدا کیا اللہ نے، کھانے کے لیے پیدا کیا، کھانے کی اجازت ہے، اطمینان سے کھاؤ۔ ورعوا کا جو لفظ ہے یہ رعیہ کا ہوتا ہے، جیسے چرانے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کسی جاندار چیز کی حفاظت کرنا، کھلانا پلانا، کسی کی جان بچانا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ راعی جو ہے محافظ کو بھی کہتے ہیں، حفاظت کرنے والے کو، چرواہے کو بھی کہا جاتا ہے نا، چرواہے کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ ان کا پوری دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو ورعوا انعامکم، انعام کا لفظ ہم پڑھتے آ رہے ہیں مویشی، ویسے نعام کا جو اصل لفظ ہوتا ہے وہ اونٹ کے لیے ہوتا تھا، تو مویشیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہی جس میں اونٹ بھی موجود ہو۔ تو انعامکم عربوں کے لیے ظاہر ہے وہ سب سے اہم چیز تھی، لیکن اور بھی مویشی سب اس سے مراد ہے کہ، اور مویشیوں سے پھر کتنے اور فائدے اٹھائیں، بے شمار فائدے، وہ بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ مویشی انسان کے لیے جیسی ضرورت تھی اس طرح کے پیدا کیے، بلکہ جہاں جن علاقوں میں جیسی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے وہ مویشی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان سے سارے فائدے بھی اٹھائیں، دوسرے فائدے بھی، ان کا گوشت کھائیں، ان سے غذا حاصل کریں۔ تو کلو ورعوا انعامکم، یہ نباتات اللہ نے اگائی تاکہ وہ تمہیں بھی فائدہ دے، تمہیں بھی غذا مہیا کرے، اور تمہارے انعام، تمہارے مویشیوں کو بھی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لأولی النہی، اللہ جو ہے وہ تاکید کا، آیات اس میں نشانیاں ہیں، کس میں؟ یہ سب میں جو پیچھے بتایا گیا، زمین پہ غور کرو، آسمان سے اترنے والے پانی پہ غور کرو، اس سے اگنے والی نباتات پہ غور کرو، وہ سب چیزوں میں آیات ہیں۔ لأولی النہی کہا جا رہا ہے، اول ہوتا ہے نا جیسے والے، النہی جو ہے نہیہ کی جمع ہے، نہیہ عقل کو کہتے ہیں، نہیتن، نہیں کے معنی ویسے پتا ہوگا، منع کرنے کے ہوتے ہیں نا، روکنے منع کرنے کے، نہیں عن المنکر ہم قرآن میں پڑھتے رہے نا، تو کیا ہوتا ہے منکر سے، برائیوں سے روکنا۔ عقل بھی کیا ہوتا ہے؟ غلط کاموں سے روکتی ہے نا، نقصان دہ کاموں سے انسان کو روکتی ہے، تو اس کے بھی نہا کہا جاتا، نہیہ کہا جاتا، لأولی النہی عقل والے،
کس طرح عقل والے کہہ کے، اللہ نے عقل دے کے پیدا کیا تھا، سمجھ دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو انسان استعمال کرے، اس کے ذریعے سوچے، اس کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، آیات ہیں ایک ایک چیز میں، یہ جو دن رات جن سے فائدے اٹھا رہے ہیں، جن چیزوں میں رہ بس رہے ہیں، اس میں کیا کچھ اللہ کی آیات ہیں، کیسا وہ رب ہے، اور وہ رب جس نے اتنی ساری نعمتیں کر دی ہوں، وہ بس تمہیں مٹی میں ملا دے گا، تم سے دوبارہ پوچھے گا نہیں کہ یہ نعمتیں تھی کیوں، نعمتیں کا کیا حق ادا کیا، وہ ساری چیزیں جیسے سوچنے کی بات ہے، وہ ساری آیات کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو، اور جب انسان ان آیات پہ غور کرے، اپنے رب کو پہچانے، تو قیامت کی دلیل ملتی ہے نا، کہ پھر یقیناً ایسی بیکار نہیں پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، اتنے اہتمام سے جو دنیا بنائی ہو، اتنے اہتمام سے یہاں ہمارے رہنے بسنے کا جس نے انتظام کیا ہو، تو پھر لازماً وہ ایک اور دن بھی لانے والا ہے جہاں اچھے اور برے کا ہر ایک اپنا اپنا انجام دیکھ لے، تو اس کے لیے پھر آخرت کی بات ہوتی ہے۔ کہا جاتا 55 میں، من ہاں اسی سے، ہاں کا اشارہ کس سے، جو ارض سے بات شروع ہوئی تھی نا، اسی زمین سے، زمین کی ساری نعمتیں بتائی گئی تھی نا، تو اسی سے خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، وفیہا، اور اسی میں، نعیدکم، اعادہ، عود ہوتا پلٹنا، واپس پلٹنا، نوئی، ہم پلٹائیں گے تم کو، سب سارے انسان مخاطب ہیں نا، ہم سب مخاطب ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا تم کو، اور ہم پلٹانے والے ہیں، تو اسی میں، اسی زمین میں بھی پلٹائیں گے، وَمِنْهَا، اور اسی سے، نُخْرِجُكُمْ، ہم نکالیں گے تم کو، ہم اس سے تمہیں نکالنے والے ہیں، تارتن اخرى، تارتن کا جو لفظ ہے مرتبہ، جیسے دفعہ، کتنے ٹائم، کتنی دفعہ جیسے کہتے ہیں نا، تو ایک اور اخرى، دوسری مرتبہ ہم نکالیں گے، ایک اور دفعہ ہم نکالیں گے، تم کو ہم نکالیں گے، اسی زمین سے نکالیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انسان کو لازماً ان 3 مرحلوں سے گزرنا ہی ہے نا۔ ایک تو مرحلہ جو دنیا کے میں پیش آ رہا ہے اس وقت، جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا، پھر موت کے بعد سے قیامت تک کا، پھر قیامت کے روز جو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب ان تینوں مرحلوں میں دیکھیں تو وہ سب اسی زمین سے تو ہو رہے ہیں۔ انسان کیسے حیرت کر سکتا ہے، کیسے نہیں مانتا، کس طرح ماننے سے انکار کرتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے کھڑا کیا جاؤں گا۔ وہی تو زمین سے اللہ نے ایک دفعہ پیدا کیا تھا، اسی سے نکالا تھا، اسی زمین سے نکالا تھا، بلکہ اگر غور کرے تو ہر وقت اسی زمین سے انسان بن رہا ہے نا، اسی سے تو فوڈ حاصل کر رہا ہے، کہ کیا کیا ہمارے جسم کے اجزاء ہم حاصل کر رہے ہیں اس زمین سے، وہ ہمارا جسم بناتے جا رہے ہیں۔ کس طرح ایک انسان کے سارے سیل ختم ہو کے دوسرے سیل آتے رہتے ہیں نا، تو وہ سب بن ہی رہا ہے، اسی زمین سے تو بن رہا ہے، پھر اسی زمین کے اندر ہی تو جا رہا ہے، کہیں اور نہیں جا رہا ہے، انسان اسی زمین میں ہی تو جا رہا ہے، پھر اسی زمین سے دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا، اسی سے نکال لے گا۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے، تمہیں دوبارہ ہم اس سے نکال لیں گے۔ تو ایک دلیل پھر اس کی آخرت کی یہاں پہ دی گئی، بتا دیا گیا کہ کس طرح اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا وَلَقَدْ، اور لقد جو ہوتا ڈبل تاکید ہوتی نا، لا بھی اور قد بھی، کہ ضرور ضرور، اریناہو رآ سے، اور نہ ہم ہو اس کو، اریناہو دکھائی ہم نے اس کو، آیاتنا ہماری آیات، کلہا سب، ان سب کو، فقط دبا بس اس نے جھٹلایا، وابا اور انکار کیا۔ لقد اریناہو جو کہا جا رہا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے، اب پھر واپس دربار کی طرف جانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح فرعون کو ہم نے ساری آیات دکھائی، کلہا اس کی ساری آیات دکھا دیں، ایک آیت نہیں، یہ ساری آیات جو زمین کائنات میں پھیلی ہوئی وہ تو ہیں، ان کی طرف اشارے کر کے اس کا بھی احساس دلایا، پھر جو معجزے دکھائے، آیات کہیں تو کس طرح وہ آیات جو اسی وقت بھی دکھائی تھی نا، عصا کا سانپ بننے کی اور ید بیضا کی، اور پھر وہ دوسری آیات بھی، کتنی ساری آیات جو قحط کا، جو عذاب، مختلف قسم کی تنبیہات کے جو آتے رہے، پانی کے اندر خون کا آ جانا، یا جوؤں، سرسریوں کے، ٹڈیوں کے، مینڈکوں کے، تو وہ کتنے ساری وہ نشانیاں، سورہ اعراف میں جیسے کہا گیا نا، 9 نشانیاں ان کو کہا گیا کہ ہم نے دکھائی،
پھر ابھی جو آگے ایک بڑی نشانی آ رہی ہے جو جادوگروں کی ایمان لانے کی، وہ ساری نشانیاں دکھا دی، لیکن اس کا کیا تھا عمل، وہ اس کا جواب میں کیا کر رہا تھا، فَكَذَّبَ، بس اس نے جھٹلایا۔ کذبہ کیا ہوتا ہے، کسی کی بات کو جھوٹ قرار دینا، جھٹلا دینا، ماننا ہی نہیں کہ تم ہو۔ اور ابا جو ہوتا ہے وہ کسی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دینا، اڑ جانا کہ نہیں، ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا فرعون کا طرز عمل کیا تھا، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور اس جھٹلا دیا کس بات کو، مان ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا پیغام لا رہے ہیں، اس نے جھٹلا دیا، سحر ہے کہہ دیا، ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور یہ کہ انکار کر دیا، بات ماننے سے ہی انکار کر دیا، دون سارے مطالبوں کا، اللہ کی بندگی میں آنے کا، بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا جو مطالبہ کیا ان کا، ان سب کو ماننے سے انکار کیا، اڑ گیا وہ تو۔ قالا، اس نے کہا، اب یہ واپس چلیں، اب فرعون کا دربار میں جو دوبارہ پردہ کھل گیا وہاں کا، پھر اس کی طرف بات ہو رہی ہے، جو دربار میں جو بات چل رہی تھی فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی۔ تو اب فرعون ان سے کہہ رہا ہے، دونوں سے، قالا کہا، اجئتنا، کہ اجی تو آیا ہے، تنا تو ہمارے پاس، اجئتنا آیا تو ہمارے پاس، لی تخرجنا، لیے، تخرجا تو نکالے، نہ ہم کو، میں اردینا ہماری زمین سے، بسحر کا اپنے سحر سے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اب وہ حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہے مسلسل، کہ وہ، اور اب کیا کہتا ہے کہ ساری ایک نشانیاں دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بہترین نصیحتیں سن لیں، اور دل میں سمجھ بھی چکا، حق اس کو سمجھ میں بھی آ گیا۔ یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی جس طرح بات آتی نا، جیسے ہی معجزے دیکھے اس کو فوراً ہی بالکل اس کا رویہ ہی بدل گیا تھا، فوراً بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن ماننے کے بجائے کیا کرتا ہے، چھٹلانے اور انکار کرنے کی روش اختیار کرتا ہے۔ مقابلے پر اب اتر آیا، اب سوچتا ہے کہ کس طرح سے مقابلہ کروں۔ تو اب جس طرح سے ہوتا نا، پروپیگنڈوں سے، الزامات سے مقابلے کرتے نا، اس طرح کے لوگ، اسی طرح کر رہا ہے۔ اب ان کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول ماننے کے بجائے بسحر کا، تیرے سحر کو، اپنے سحر سے، جیسے کوئی جادوگر ہے۔ اور کیا بات کرتا ہے کہ اپنے جادو سے تو ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے، ایک اور الزام۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات کہی نہیں تھی، اس کو نکالنے کی بات تھوڑی کر رہے تھے، خود نکلنے کی بات کر رہے تھے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر۔ لیکن اکثر ہوتا یہی ہے نا، بڑے بڑے جو منکرین ہوتے ہیں، اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنی قوم میں اپنا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور سرداران قریش کے بھی پروپیگنڈے اسی طرح کے تھے، تو وہ الزام لگاتا ہے۔ اصل میں تو وہ دیکھ رہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے لوگوں کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں، دربار پہ بھی پورا ایک اثر ہو گیا ہے، اور وہ جہاں بھی دکھائیں گے معجزے، وہاں لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اب وہ خیال یہ کرتا ہے کہ اسی طرح کا کرتب جادوگروں کے ذریعے سے دکھا دے تو موسیٰ علیہ السلام کا اثر ختم ہو جائے نا، اس کو سحر ثابت کر سکے، اسے جادو ثابت کر سکے، وہ یہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر یہ الزام لگانا کہ ہمیں نکالنا چاہ رہا ہے، کس طرح اپنی قوم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، کہ وہ ہمارے خلاف ہے، یہ ہمیں نکالنے والا ہے۔ ڈر تو ویسے پہلے بھی اس کو تھا نا، جو بچوں کو قتل کروا رہے تھے، کئی دفعہ جو مہمیں چلی ہیں، اس کے پیچھے ان کو یہی خطرہ لگا ہوا تھا نا، حالانکہ اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا، کچھ بنی اسرائیل میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو کوئی لیڈر ان کے پاس نہیں تھا، لیکن خود ہی ظلم کرنے والے ظالم کو بھی ڈر ہی رہتا ہے نا کہ کسی وقت مظلوم اٹھ کھڑے ہوں گے، تو وہ دھڑکا اسے لگا ہوا ہی تھا، اور اب اس کا ہی الزام لگا رہا ہے کہ تم ہمیں نکالنا چاہ رہے ہو ہمارے ملک سے۔ اور یہ کہتا ہے فَلَنَأْتِيَنَّكَ، پس لا تاکید کا ہے، نَأْتِيَنَّ بھی بڑی تاکید سے کہا جا رہا ہے، بہت ہی زوردار انداز میں جیسے کہہ رہا ہے نا، ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، تیرے لیے، بسحر مثلہ، سحر جادو، مثلہ اس جیسا، یعنی تم بنا رہے ہو عصا سے سانپ، ہم بھی اسی طرح کا جادو لے آئیں گے۔ فجعل، پس مقرر کر، بیننا ہمارے درمیان، و بینکا اور تیرے درمیان،
موعدہ جو ہے دو طرح سے اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو وعدے کا وقت بھی، تو وقت طے کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے اور جگہ کے لیے بھی آتا، تو وعدے کی جگہ جیسے کہیں ملنے کا طے کر لیں کہ ہم یہاں ملیں گے، اتنے بجے ملیں گے، تو وہ موعدہ ہوا۔ تو موعدن ایک وعدہ، لا کہ نہیں، نخلفہ ہم خلاف کریں اس کے، نحنو ہم، ولا اور نہ، انت تو، مکانن سوا، مکانن جگہ، سوا جو ہے وہ کئی معنی اس کے ہوتے، تو سوا ایک تو ہموار کے معنی بھی مکانن کے ساتھ آ رہا ہے، تو ایک ہموار میدان، مکانن سوا کہیں تو سیدھا بڑا کھلا میدان ہو جس میں سب لوگ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں مقابلے کو، جس طرح یہ بات ایک تو کہہ رہا ہے۔ اور سوا کے دوسرے معنی وہ بھی ہوتے ہیں جیسے کامن ہونا، درمیان میں ہونا، تو ایسی چیز جو تیرے لیے بھی صحیح ہو، ہمارے لیے بھی، تمہیں بھی صحیح، تم بھی پہنچ سکو آسانی سے، ہم بھی پہنچ سکیں، تو ایسی جگہ، کوئی درمیانی ایسی جگہ ڈھونڈ لو، ایسی جگہ طے کر لو، یا ایسا وقت طے کر لو جہاں ہم ملیں اور ہم ایک دوسرے کے وعدہ خلاف نہیں کریں، اور ہم جب جادوگروں کو لانے کا ارادہ ہے کہ ان کے ذریعے سے مقابلہ کروا دیں گے۔ اب وہ تو یہ کہتا ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں قالا کہا، موعدکم، موعد وہی بات جگہ بھی طے کر رہے ہیں، وقت بھی بتا رہے ہیں، موعدکم وہ وعدہ تمہارا ہے، یوم الزینتی، یوم الزینہ کا، و اور این یحشر الناس، یہ کہ جمع کریں لوگ، جمع کیے جائیں لوگ، دوحا، دوحا کا جو ہے، دوحا اردو میں اس میں پڑھتے ہیں نا ہم، چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، وہ دن کا وہ وقت جب کہ سورج نکل کے پھیل جائے نا، اچھی طرح روشنی خوب پھیلی ہوئی اور تھوڑا اوپر چڑھ جائے سورج، تو وہ ہے دوحا کا وقت، چاشت کا وقت۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا روشن وقت میں جب سب آسانی سے لوگ دیکھ سکیں نا، اور صبح کے وقت لوگ اس میں بھی ہوتے نا، آسانی کے ساتھ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، آسانی سے دیکھ سکیں، اور پھر وہ دن بھی ایک طے کر دیتے ہیں کہ یوم الزینہ، یوم الزینہ، ویسے تو زینت کا دن اس کے معنی ہوئے نا، زینت کا دن یعنی جس دن سب بہت ہی زینت اختیار کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں سڑکوں کو، خود اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، تو وہ کوئی تہوار کا دن ہو سکتا ہے، میلے وغیرہ بھی کیے جاتے تھے پہلے نا، کہ میلوں کے دن ہوتے ہیں، تو وہ بھی کسی نے سمجھا، تو کوئی تہوار کا دن، کوئی خاص دن آنے والا ہوگا، تو انہوں نے وہ دن طے کر دیا تاکہ لوگ اطمینان سے ہر دوسرے سارے کاموں سے بے فکر اتنا آرام سے مقابلہ دیکھ سکیں، کہ یوم الزینہ کے دن، اور پھر وقت بھی طے کر دیا کہ ایسے وقت جو دن تھوڑا چڑھنا شروع ہو جائے، سب جمع ہو جائے، یحشر الناس، جمع کیے جائیں لوگ، یہ بات طے ہو گئی۔ اور اب وہ فرعون کیا کرتا ہے، فتولا، پھر وہ پلٹا، اب لوٹ گیا، اب یہاں پہ بات ختم ہو گئی، اب وہ تیاری کر رہا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے تولا، پھر وہ لوٹا، فرعون، فجمع، پھر جمع کیا، قیدہ، اپنی چالوں کو، اب وہ اپنی چالیں جمع کر رہا ہے، ثم اتا، اور پھر آیا۔ اب وہ فرعون ایک تو پلٹا سے وہی تیاریوں کے لیے پلٹا، اب اس کے لیے بھی بڑی اہمیت ہے، جو بات طے کر دی گئی کہ اس طرح ہمیں ملنا ہے، تو اس کے لیے وہ خوب تیاری زبردست قسم کی ہو رہی ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اور فجمع قیدہ، پھر جمع کیا اس نے اپنے قید کو۔ اب قید کیا ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تدبیر اس نے کی، چالیں چلیں، تو دوسری جگہ آتا بھی ہے کہ کس طرح اس نے اپنے درباریوں سے بات کی، اور مقابلے کے لیے نا، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اور وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں۔ سورہ شورى میں بات ہے کہ کس طرح انہوں نے مشورے دیے اس کے درباریوں نے، کہ لوگوں پورے ملک سے ہرکاروں کو بھیج کر سارے بڑے بڑے ان کو بلایا جائے، جادوگروں کو، سحارن علیم کا کہیں دوسری جگہ نام آتا ہے، بہت ہی جاننے والے، جادو کو جاننے والے، ان کو بلایا جائے، یعنی چھوٹا موٹا مقابلہ نہیں ہے، خوب بڑا مقابلہ، ایسے تھوڑے سے اسی شہر کے دارالحکومت میں حالانکہ ہوں گے موجود جادوگر، مگر پورے ملک سے جو مشہور جادوگر ہیں ان سب کو بلایا گیا۔ تو وہ اس قید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ پوری تدبیریں ہو رہی ہیں کہ کس طرح کریں گے، اور بھی ابھی آگے بھی آ رہا ہے کس طرح وہ جادوگروں کو بھی تیار کرتے ہیں نا مقابلے کے لیے بہت زیادہ۔ اور وہ پھر لوٹا، اب سب جمع ہیں، اب وہ دن آ گیا، یوم الزینت ہے، سب جمع ہو گئے ہیں، سارے جادوگر پورے ملک سے جو جمع کیے گئے ہیں وہ موجود ہیں۔
پورے حکومت کے سارے کارندے، بادشاہ، اس کے درباری سب موجود ہیں، اور اتنا جیسے زبردست مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں اپنے ہتھ کنڈوں کے ساتھ۔ اب ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی بس مقابلے ہی کرنے کے لیے تیار ہو، ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو چاہ رہے ہیں کہ ثابت کر دیں کہ وہی جادوگری ہیں، کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے، ایسے وقت میں کوئی جیسے سوچ سکتا ہے نا کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جیسے وہ تو سننے والے ہی نہیں ہے، وہ تو مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کوئی بات ہی کیا کرے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں یہاں نظر آتا ہے کردار اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بھی رکھا کہ ایسے نازک وقت میں بھی وہ یعنی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کوئی بات کرنے کا موقع، وہ اس وقت بھی انہیں تنبیہ کرتے ہیں۔ قال لہم، کہا ان کے لیے موسیٰ نے، سورۃ طٰہٰ ہم پڑھے ہیں آیت نمبر 61 میں، ان سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ویلکم، تباہی ہو تمہاری، ویل کا لفظ یاد ہوگا، تباہی تمہاری جیسے غارت ہو، ایک طرح سے تنبیہ کے الفاظ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ خرابی ہو تمہاری، لا تفترو علی اللہ، نہیں تم افطرا کرو اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ اب افطرا علی اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ اکثر جگہ تو ویسے شرک کے لیے افطرا علی اللہ آتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ، بڑا جھوٹ باندھنا ہے وہ کہ اللہ نے کوئی اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں، اور اکثر قوموں میں وہ شرک تو تھا ہی، ان میں بھی تھا موجود، تو وہ بھی تھا، لیکن بڑا افطرا جو ایک اللہ کے رسول کے آنے کے بعد جو قومیں کرتی ہیں، جو وہ بھی اس وقت کر رہے تھے، یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ لا تفترو علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ مت باندھو، اس کو جھٹلاؤ مت جو میں پیغام دے رہا ہوں، اور تنبیہ کرتے ہیں، اور سخت تنبیہ کرتے ہیں۔ فَيُسْحِتَكُمْ، پس یسحتا جو ہے سحتا سے سین ہاتا، سین ہے تے، یہ سحتا کے معنی ہوتے ہیں کسی چھلکوں کو بھی کہتے ہیں، اور جیسے چھلکا پوری طرح اتار لیا جائے اس کے لیے لفظ آتا سحتا کا، اسی سے جیسے کھال اوپر سے کھینچ لی جائے، بلکہ کہیں ہڈی سے گوشت کا نوچ لینے کے لیے بھی آتا، تو وہ تو اس کے لفظی معنی بھی ہے، لیکن جو محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہلاکت کے لیے کہ اسی کے ذریعے، تو فَيُسْحِتَكُمْ معنی کی ویسے اصل پہ غور کرو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہلاکت بس ایسی ہلاکت نہیں، بہت ہی شدید قسم کی ہلاکت کی بات کر رہے ہیں نا، کہ بالکل جیسے جڑ سے کسی چیز کو اکھاڑ دیا جائے، ختم ہی کر دیا جائے، تو فَيُسْحِتَكُمْ، پس وہ ہلاک کر دے گا تم کو، بعذاب، عذاب سے، یعنی اللہ پر، اللہ رب العالمین پر اتنا بڑا تم جھوٹ اگر باندھو گے، اس کے لیے اتنا بڑا تم اگر جھوٹ کہو گے تو کیا ہوگا، اللہ کے کیسے بڑے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو، وہ ڈرا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، سخت تنبیہ ان کو کر رہے ہیں۔ وقد، اور تحقیق، خوابہ، نامراد ہوا، من افترا، جس نے افطرا کیا، اور جو جھوٹ باندھے وہ ضروری بربادی ہوتا ہے، وہ تو لازماً اس کو برباد ہونا ہی ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو بھی تقریر کی ہوگی اس کا جو لب لباب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی تنبیہ انہیں کی ایسے وقت میں جب وہ بالکل مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جمع ہو چکے ہیں، اور وہ انہیں پتہ ہے، فرعون اس کے ساتھیوں کو تو پتہ ہی ہے، پھر جادوگروں کو بھی باور کروانا چاہ رہے ہیں، یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو بس سحر ہے، تم اس کا مقابلہ کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر مقابلہ کرو گے تو تم اپنی بربادی کرو گے، تم کس طرح عذاب میں دو چار ہوگے، یہ کہتے ہیں۔ اب ان کی بات کا اثر بھی ہو جاتا ہے نا، سوچیں اب یہ جیسے ہم سوچ رہے تھے کہ اکثر ہو سکتا ہے جیسے ویسی پوزیشن میں نہ بھی ہوں، اس سے بہت ہی کم پوزیشن میں بھی ہوں، تو ہم تو سوچیں کہ ان کو بات کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ کون سا سننے والا ہے، کوئی بڑا اسلاموفوب ہمارے سامنے ہو، کوئی اسلام کے خلاف باتیں کرنے والا ہو، وہ تو کہاں سمجھنے والا، یہ ہم سوچیں گے نا۔ لیکن انہوں نے بات کی، بات کا اثر بھی ہوا، اس وقت بھی ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی جب وہ جادوگر ایمان لائے ہیں اس میں بھی اسی بات کا اثر رہا ہوگا نا، انہوں نے وہ اثر لیا۔ اس کا فوری اثر کیا ہوا، فتنازعوا، پس تنازع کیا ہوتا ہے، نزع کے معنی ویسے کھینچنا ہوتا ہے، اسی سے تنازع اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تنازع کسی بارے میں کوئی جھگڑا ہونا،
جھگڑا ہاتھا پائی ضروری نہیں ہوتی، جھگڑا بات چیت جو ہوتی ہے نا، تنازع اکثر اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک بات کہہ رہا ہے، ایک اپنی رائے یہ دے رہا ہے، دوسرا اپنی ایک رائے دے رہا ہے، وہ کشمکش چل رہی ہے، تو وہ تنازع ہو گیا ان کا آپس میں۔ امرہم اپنے کام میں، اپنا کام کیا تھا؟ وہ جو جادو دکھانا تھا، وہ جو مقابلہ کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا، انہیں وہ ان کے بینہم، ان کے اپنے ہی درمیان تنازع ہو گیا۔ اب لگتا ہے کہ جادو ہو سکتا ہے جادوگروں کی اکثریت ہو جو اب چاہ رہی کہ نہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے اور ان سے مقابلہ بیکار ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوں، یا دربار میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہہ رہے ہوں کہ نہیں، ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور فرعون اور اس کے ساتھی کچھ ایسے ہیں جو اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں، ہونا ہی چاہیے۔ تو وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، نجوا خود کہتے ہیں جو چپکے سے بات کی جائے، سرگوشی، چھپ کر بات ہونا، اور اس کو بھی کہا جا رہا ہے وَأَسَرُّ، انہوں نے چھپ کر بات کی، جو یعنی پوشیدہ، بہت ہی رازدار انداز میں بات کی۔ فرعون خود بھی ایک اپنی قوم کے لیے تو بڑے ہی اچھا لیڈر ہے نا، ان قوم کے لیے وہ اگرچہ غلط طرف اس نے رہنمائی کی، خود غلط تھا، غلط طرف رہنمائی کی، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس نے ان کی وہ جو کر رہا ہے رہنمائی، کس طرح سے اب یہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا نا۔ اگر سوچیں دوسرے مخالفین پر آپس کے تنازع، آپس میں جو اختلاف رائے ہے، آپس میں جو ایک دوسرے سے اختلاف ہو، وہ دوسروں پہ ظاہر ہو تو کس طرح ہوا ہی اکھڑ جاتی ہے نا۔ خود مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ مت آپس میں تنازع کرو ورنہ تم بکھر جاؤ گے، ورنہ تم اپنی بربادی کرو گے۔ تو وہاں پہ اس نے بھی یہی کیا فرعون نے کہ آپس میں چپ کے بات ہو رہی ہے، اسر النجوا، ایک دوسرے سے وہ بات کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو ہم خیال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لگتا ہے فرعون زور ڈال رہا ہے کہ نہیں، مقابلہ ہونا ہی چاہیے، اور کیوں کریں، کیا اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی دلیلیں دیتا ہے، لیکن ایک ایک آیت اچھی طرح بہت سمجھنے والی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں جو اس نے اسر النجوا کیا، جو چپ کے بات کی، وہ پھر دیکھتے ہیں آگے کیا بات وہ کر کے کس طرح وہ راضی کرتا ہے جادوگروں کو مقابلے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔